صلوات اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد۔ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک شوہر ولی پدر پیمبر پسر امام، شوہر ولی پدر پیمبر پسر امام، کتنی عظیم دین کی، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز میں، حیدر اگر نماز ہے، نیت ہے فاطمہ، حیدر اگر نماز ہے، نیت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، صلوات محمد و آل محمد۔ زندہ رہنے کے لیے خاک شفاعت دیتا ہے،
شے کا بیمار مسیحا کو دوا دیتا ہے، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتوں ہم لوگ، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتوں ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزاخانوں میں، تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزاخانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے، زندہ رہنے کے لیے صلوات اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اٹھ اٹھ کے یہ جو خاک اڑا کرتی ہے بن میں، اٹھ اٹھ کے یہ جو خاک اڑا کرتی ہے بن میں، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے، اس قوم کے رونے یہی بات بڑی ہے، برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، پر چوٹ تو زینب کے کلیجے پپڑی ہے، پر چوٹ تو زینب کے کلیجے پپڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، تا دیر تڑا
تعظیم کو لاشے تعظیم کو لاشے تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے سجاد تو خاموش ہیں بازاروں میں لیکن سجاد تو خاموش ہیں بازاروں میں لیکن زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا عمران کی غیرت سوئے دربار چلی گئے عمران کی غیرت سوئے دربار چلی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما صلوات۔ عزیزان گرامی، اسلام اور اس کے محافظ، اس عنوان پر تیسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ ترجمہ کل پیش کیا جا چکا، آج مقصد صرف اتنا ہے کہ گزشتہ تقریر آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہوگی۔ آج ہم سفر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط اسلام ہے۔ کل یہی تقریر رکی تھی اور میں نے آج یہ کیا تھا کہ آج یہیں سے میں اس کو شروع کروں گا، لیکن اسلام کی جو صحیح توجیح کی جانی چاہیے یہ نہ مورخین نے کی اور نہ سوانح نگاروں نے کی، جس کی وجہ سے 1400 برس گزرنے کے باوجود بھی اسلام کی صحیح چھبی ابھر کر نہ آ سکی۔ اسلام کا آغاز اس وقت سے ہے جب تک کہ انسانیت کے لیے ہدایتوں کا سلسلہ جاری ہوا، کیونکہ بہکانے والا یہ کہہ کے چلا تھا کہ میں سب کو بہکا دوں گا مگر ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ تو اب جہاں اکثریت کے بہکاوے کا دعویٰ تھا، وہاں ذات الہی کے لطف کا بھی یہ تقاضا تھا کہ وہ ہدایتوں کو جاری رکھے۔ ایک جملہ شاید میری آج کی اس تقریر میں اسی وقت موضوع ہو جائے کہ راستہ بتانے کے 2 طریقے ہیں۔ اس نے یہی کہا تھا کہ میں رخت قدوں میں نہیں جاؤں گا، میں قدوں میں نہیں جاؤں گا، محلوں میں نہیں جاؤں گا، میں تو جا کے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ تو جب راستہ بتانے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے راستہ پوچھے تو اس کو پتہ بتا کے کہہ دیا جائے گا کہ اس راستے سے جاؤ اور وہاں تمہاری منزل ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ اور یہ ہے کہ راستہ پوچھنے والے کا ہاتھ تھام کر وہ راستہ طے کروایا جائے، جہاں جہاں خارزار وادیاں ہیں ان سے بچایا جائے، جہاں جہاں خطرات کا امکان ہے وہاں سے روکا جائے، جہاں جہاں انسان کے قدم کے لڑکھڑانے کا امکان ہے وہاں اس کو سہارا دیا جائے، اور پھر جس نے بہکانے کا وعدہ کیا ہے اس سے ہٹا کے صراط مستقیم تک نہ صرف لے کے جائے بلکہ جب منزل پر پہنچ جائے تو جو اس کا آخری مقام ہے وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں جا کے زنجیر در کھٹکھٹا کر یہ کہے کہ یہ تمہارا مہمان تھا، یہ تمہارے حوالے ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، یعنی طالب کو مطلوب تک پہنچانا۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ عالم اسلام کو یقیناً قیامت پر یقین ہے، اگر قیامت پر یقین نہ ہو تو وہ دائرہ اسلام میں بھی نہیں ہے، اس سے میری گفتگو بھی نہیں ہے۔ لیکن جس کو قیامت پر یقین ہے، قیامت تو بہت بعد میں ہے، جس کو آخرت پہ یقین ہے، پہلے دنیا کے بعد فوری بعد آخرت ہے، آخرت کے بعد قیامت کب آئے گی یہ غیب میں ہے، قیامت بعد کو ہے، آخرت پہلے ہے۔ ایصال الی المطلوب میں یہ ضروری ہے کہ جہاں جہاں دنیا سے گزر رہا ہے وہاں دنیا میں اس کے قدم کو سنبھال لے، اس کو راستہ بتلائے ایسے کہ دنیا تو سکون سے گزرے، آخرت بھی سکون سے ہو جائے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے پر محمد والا، آخرت بھی سکون سے ہو جائے، اور جب آخرت سکون سے ہو جائے تو آخرت سے قیامت تک کا جو سفر ہے وہ سفر بھی بخیر ہو۔ اور پھر جب قیامت کا مرحلہ آئے، دیکھیے اسلام کہاں سے کہاں تک، اسلام اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے محافظین خود بخود آپ کی نگاہ میں آ جائیں گے۔
کہاں سے کہاں تک اسلام پہلی زمینی مخلوق سے لے کر قیامت تک اسلام نے گھیرے رکھا. اسلام نے دو ہی کیفیتیں ہیں، یا اسلام ہے یا کفر ہے، اس کے سوا کوئی تیسری صورت نہیں ہے. اب ملحد ہے، مشرک ہے، یہ سب اس کی دوسری قسم میں اس کے اقسام ہے، لیکن یا ایمان ہے یا کفر ہے. ایمان اور کفر کے درمیان کبھی کبھی ہم کو الفاظ سے تھوڑا مغالطہ بھی ہو جاتا ہے. کل جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے لغت سے معنی لیے ہوئے ہیں. اسلام کی تعریف الگ ہے، ایمان کی تعریف الگ ہے. جو مسلم ہے وہ قرآن کی زبان میں مجرم نہیں ہے. قرآن نے خود کہا کہ ہم مسلم و مجرم کو ایک کر دیں گے. تو قرآن نے جب مسلم کی ضد رکھی ہے تو وہ ضد رکھی ہے مجرم. لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، غالباً کبھی میں نے اس حصے کو بیان کیا ہے، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے معزز سامعین کیونکہ میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ان کو بھی ایک مرتبہ ارتقاء انسان سے اسلام تک کا ایک سفر ہو جائے، تاکہ نگاہ میں یہ تو ہو کہ انسان ہو تو مسلم ہو. انسان ہونے تک جو سفر ہے، جتنے مراحل ہیں، پہلے مٹی سے بنایا 3، اس کے بعد مٹی گئی. ذرا غور طلب باتیں ہیں، اتنی گہرائی سے عموماً ہماری فکر جاتی نہیں ہے، لیکن ان مجلسوں کا تقاضا ہی یہ ہے کہ مجالس اعضاء میں نسلاً بعد نسلیں ان باتوں کو پھیلا کر بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ معرفت میں اضافہ ہو. کیونکہ انسان کو مٹی سے بنایا، رگڑ کے دیکھیے مٹی تو نہیں دکھائی دیتی ہے. تو ماہیت شے بدل جاتی ہے اور انسان کی روح و نفس وہی رہتا ہے. آہستہ آہستہ میں چلوں گا، پہلے اسلام پہ گفتگو ہو جائے وہاں تک، پھر ہم محافظین پہ بھی گفتگو کریں. مٹی سے چلا، نطفے کی منزل میں آیا، نطفے سے چلا، علقے کی منزل میں آیا، کلوٹڈ بلڈ، علقے کی منزل سے چلا، مضغے کی منزل میں آیا، نمو پذیر گوشت، مضغے کی منزل سے چلا، عظام کی منزل میں آیا یعنی ہڈیاں ترتیب پاتی چریں، عظام کی منزل سے آگے بڑھا، لحم کی منزل میں آیا یعنی گوشت، پوست، چہرہ، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، اعضاء، جوارے، دل، دماغ، سب کچھ ترتیب پاتا چلا. اور یہ سب ترتیب پانے میں ایک دوسرے سے ہر چیز مربوط ہے. کبھی کبھی آپ اس پر بھی تو غور فرمائیں کہ احسن تقویم میں انسان کو خلق کیا، ہر چیز کو مرتب رکھا، ہر چیز کو ایک دوسرے سے پیوست رکھا. اب یہ ہو گیا لحم کی منزل. اس کے فوراً بعد جو منزل ہے وہ ہے تباہ. میں نے آپ کو 7 منزلیں طے کروائیں. یہ انسان طبعی ہے، فزیکل کریچر، انسان طبعی ہے یہ. اس کے بعد یہ اٹھا، طفلی، جوانی، وہ مراحل تو میں چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد یہ جب اٹھا تو آدمی سے انسان بنا. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی سے اٹھا، انسان بنا. اب انسان کے بعد اب بنا مسلم. دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو زحمت دیا آپ حضرات کو، لیکن میں چاہتا تھا کہ اسی طریقے سے یہ فکر سفر ہو. انسان کے بعد اب بنا مسلم.
یعنی اس نے تسلیم کیا مسلم. الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق، التصدیق هو الیقین. ایک صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد و آل محمد. التصدیق هو الیقین. جہاں یقین نہیں تصدیق نہیں، جہاں یقین نہیں وہاں شہادت نہیں. شہادت میں گواہی کے معنی میں لے رہا ہوں. جہاں یقین نہیں تصدیق نہیں، جہاں تصدیق نہیں گواہی نہیں، جہاں گواہی نہیں وہاں انسان کا دل نہیں، جہاں دل نہیں وہاں نیت نہیں. اب دیکھیے کس طرح سے مدارج ہیں، کس طرح سے یہ مسائل کھلتے جا رہے ہیں. انسان سے اٹھ کر مسلم بنا، اب مسلم سے اٹھ کر اب جو ارتقا پایا تو اب یہاں جذب و کشش کا ایک ہلکا سا مسئلہ ہے. میرے پاس وقت ہے، ابھی 7 مجلسوں کا وقت ہے. میں چاہتا یہی ہوں کہ یہ مسائل ان تقریروں میں کھل جائے. اب یہ جذب و دفع کا مسئلہ ہے. اسلام تو ہے، مسلم تو ہو گیا. اب یہاں سے دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اسے یاد رکھیے. مسلم کی ضد ہے مجرم، اسلام کی ضد کفر نہیں ہے. اس کو پیش نظر رکھیے. ہمارے پاس الفاظ نے بڑے دھندلکے ڈال دیے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. انہی دھندلکوں سے جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں اور ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو حیرانی ہو جاتی ہے. کسی چیز کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی ضد کو پہچانیے. نور کی ضد ہے ظلمت، عدل کی ضد ہے ظلم، حق کی ضد ہے کذب، صدق کی ضد ہے کذب. تو جب آپ جہاں ظلمت نہیں وہ نور ہے، جہاں نور نہیں وہ ظلمت ہے، جہاں ظلمت نہیں وہ نور ہے، جہاں جھوٹ نہیں وہ سچ ہے، جہاں ظلم نہیں وہ عدل ہے. تو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے. اسلام کی ضد کفر نہیں ہے، اسلام کی ضد ہے جرم، اور ایمان کی ضد ہے کفر. میں نے زحمت دی آپ کو، میں نے آپ کو زحمت دی. اسلام مسلم کی ضد ہے مجرم، اور مومن کی ضد ہے کافر. یہاں میں نے تقریر کو ابھی آپ کے لیے میں چاہتا تھا کہ یہ وضاحتیں ہو جائیں. یہ وضاحتیں تھوڑی سی توجہ طلب ہوتی ہیں. آپ کا مطالعہ ہے، وسیع مطالعہ ہے، زیرکی ہے، نکتہ سنجی ہے، نکتہ نوازی ہے، نکتہ شناسی ہے، مگر کبھی کبھی یہ چیزوں کو اس طرح سے بیان کر دینے میں چونکہ تقریریں محفوظ ہو رہی ہیں میں چاہتا یہ تھا کہ یہ چیزیں. اب یہاں ایمان اسلام سے اٹھ کر اب ایمان کے منزل میں آئے، مسلم سے اٹھ کر مومن ہو. تو اب مومن ہونے میں ذرا جذب و دفع کا مسئلہ ہے. گزشتہ سال میں نے اسی ممبر سے جب تقریریں کی تھیں تو وہ تقاریر نفس کے عنوان پر چلی تھی. اس میں نے ایک جملہ یہ عرض کیا تھا کہ ہر نفس میں ایک جاذبہ ہے، ایک دافعہ ہے. جذب و قبول ایک طرف ہے، دفع ایک طرف ہے. ہر وجود میں آپ دیکھ لیجئے، پتھر میں جذب و دفع ہے، پودوں میں جذب و دفع ہے. کسی چیز کو پودے جذب کرتے ہیں تو پروان چڑھتے ہیں، دفع کرتے ہیں تو مرجھا جاتے ہیں. حیوان میں جذب و دفع ہے، انسان میں جذب و دفع ہے. انسان وہی چیزوں کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہیں، جو مضر ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے. جذب و دفع ہے. اسی جذب و دفع میں اب پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ مسئول لفظ، اہم لفظ وہی لفظ. جذب و دفع کا تعلق نفس سے ہے. ایک الگ پہلو پہ لے جا رہا ہوں میں گفتگو کو. لفظ وہی ہے لیکن گفتگو الگ. جذب و دفع کا تعلق، پہلے تو میں اس لفظ کو بدل بھی سکتا ہوں.
جذب و دفع کا تعلق روح سے ہے، مگر روح امر رب ہے. جا گئی واپس آ گئی. مسئول تو نفس، روح جب بدن پر عرض کی جاتی ہے تو جو چیز تخلیق پاتی ہے وہ نفس ہے. آج کی اس تقریر میں ادھر سے ہم ابھی اسلام تک مجھے پورا پہنچنا ہے، تب میں حفاظت کی منزل پر آؤں گا. جذب و دفع میں اس کا تعلق نفس سے ہے. چونکہ یہ میری تقریریں ہر طبقے تک پہنچ رہی ہیں، خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ یہ حصے نئی نسل تک پہنچیں، ینگر جنریشن، ترقی یافتہ نسلوں تک پہنچیں. تو کبھی کبھی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کی زبان میں بھی، ان کی اصطلاحات میں بھی کبھی کبھی یہ گفتگو کروں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ میری خواہش یہ ہے. میں اپنے بزرگوں یا اپنے ہمسنوں کے لیے تو تقریر نہیں کر رہا ہوں، میرا مقصد یہی ہے کہ اس نسل تک پہنچیں تقریریں. یہ جو جذب و دفع کا تعلق میں نے کہا نفس سے ہے تو اس کو آسان کر دوں. نفس کا تعلق ڈی این اے سے ہے. یہ لفظ اب نئی نسل بہت زیادہ اس لفظ سے واقف ہو چکی ہے، مجھے اس پر بہت زیادہ گفتگو، یعنی اب اس کو میں اپنی زبان میں کہوں، نفس کا تعلق توارث نسلی سے ہے، نسلی وراثت سے ہے. جیسی وراثت ہے ویسا نفس ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد وال. بھائی ڈی این اے یہی تو ہے نا، یہی تو ہے. توارث نسلی ہی تو ڈی این اے ہے. آپ ڈی این اے سے اپنی پوری نسلوں تک کو پہچان سکتے ہیں. آج تو دنیا اس مقام پر آ گئی ہے. یہ دنیا کی ڈی این اے والی کسوٹی اپنی جگہ، یہ کسوٹی اپنی جگہ. اب ہر شخص تو ڈی این اے کروانے سے رہا توارث نسلی کے لیے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک نام ہے جو کسوٹی، میں شاید واضح نہیں کر پایا آپ کو. ایک نام ہے، وہ نام لے کے دیکھیے، چہرہ کھل جائے تو ایمان ہے، چہرہ مرجھا جائے تو کفر ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد. میں نے بڑی آہستگی سے اس گزرگاہ کو طے کیا، اس لیے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی نو. میں چاہتا یہ تھا کہ اسی طرح سے یہ بات ہو. اب یہاں جب اگر نفس میں، اب پھر میں ایک لفظ رکھوں تاکہ تقریر سہل سے سہل تر ہو جائے. نفس میں طہارت ہے تو جاذبہ ہے. اگر میرے پاس کچھ وقت ہے تو میں یہ منزل کو آسر کر دوں. کچھ وقت ہے اور ایک آدھ 2 منٹ اگر تقریر آگے بڑھ بھی جائے تو آپ اسے درگزر فرمائیں. میں تو اپنے وقت کے سانچے ہی میں تقریر کرتا ہوں. کتنے واعظین، کتنے مصلحین، کتنے مبلغین تبلیغ کا حق ادا کرنے کے لیے گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر، قریہ قریہ، دیہات دیہات، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ گھوم رہے ہیں. اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلام ہی کی تبلیغ کر رہے ہیں. بر اعظموں میں جا رہے ہیں، تاریخ بر اعظموں میں، افریقہ کے قبائل میں پہنچ رہے ہیں، اور ہر جگہ آپ یہی آواز سنیں، تبلیغ ہو رہی ہے. تبلیغ مبارک ہو، مبارک ہو تبلیغ. آپ کی حد تک، آپ کے لیے اور آج کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہاں یہ عرض کر کے تقریر کو ختم کروں تو میرا شاید وقت ہو رہا ہوگا. بس میں اتنا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس 5-7 منٹ اور رہ جاتے ہیں. آیے تطہیر کس مسلمان نے نہیں پڑھی ہے؟ جس نے قرآن پڑھا ہے اس نے آیے تطہیر پڑھی. جی میں پوچھوں
اتنی تبلیغ کے بعد کیوں ان تک معرفت محمد و آل محمد نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کے چہرے پر تحیر دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ سوال ہی اتنا انوکھا ہے۔ بھئی اتنی تبلیغ، دنیا بھر میں تبلیغ، اربوں روپیہ سعودی حکومت خرچ کر رہی ہے، دیگر حکومتیں خرچ کر رہی ہیں، ادارے خرچ کر رہے ہیں، انجمنیں خرچ کر رہی ہیں تبلیغ کے نام پر، لیکن اسلام کتنا پھیل رہا ہے، محمد و آل محمد کی کتنی معرفت ہو رہی ہے، اہل بیت تک کتنی رسائی ہو رہی ہے، میں پہنچا سکا؟ نہیں ہو رہی ہے، بہت کم ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ آیت تطہیر کا ترجمہ آپ کو یاد ہے، آخری حصہ، کہ اہل بیت ہم نے تم کو رجس سے دور رکھا۔ رجس اردو میں نجاست، ہم نے ہر نجاست سے تم کو دور رکھا۔ ترجمہ دراصل یہ ہے، ہم نے ہر نجاست کو تم سے دور رکھا۔ دیکھیں کتنا فرق پڑ جائے، ہم نے ہر نجاست کو تم سے دور رکھا۔ ایک جملہ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تقریر محفوظ ہو رہی ہے، جملہ اس لائق ہے کہ جملے کو میں کئی بار کسی اور تقریروں میں بھی دہراؤں، لیکن آج پہلی مرتبہ دہرا رہا ہوں، میں اس کو پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں 122 نجاستوں کا تذکرہ ہے۔ یہ نجاستیں تو زبانی مجھے بھی یاد نہیں ہے، اب پتہ نہیں کتنوں کو یاد ہے کتنوں کو یاد نہیں ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن تفصیل سے مجھے بھی یاد ہوں گی، 20 25 30 35 تک مجھے یاد ہوں گی۔ 122 نجاستیں تو مجھے زبانی یاد نہیں ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں، مگر قرآن نے 122۔ اب یہ دیکھیے، بدن کی نجاست، ذہن کی نجاست، قلب کی نجاست، نفس کی نجاست، روح کی نجاست، اس کے ساتھ ساتھ فکر کی نجاست، شعور کی نجاست، یہ تو میں سامنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں، ابھی میں وہاں تک نہیں پہنچ۔ یہ تمام نجاستوں کو تم سے دور رکھا۔ جی، جب ان تمام نجاستوں کو دور رکھا تو یہ ساری اکثریت جسے شیطان بہکانے کا وعدہ کر کے چلا ہے، ان نجاستوں کو آل محمد تک قریب آنے کیسے دے گا؟ میں پہنچا سکا آپ کو؟ وہاں تک پہنچا سکا؟ یوں دور رکھا۔ آخری جملہ تقریر کا عرض کروں، مصائب پڑھ دوں تو یہاں ایک شخص نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول، اہل بیت اطہار اہل بیت اطہار کب سے پاک؟ سوال دیکھیے کتنا دلچسپ ہے۔ اہل بیت اطہار کب سے پاک ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھتا ہے؟ کہا جی فرزند رسول۔ سورہ اخلاص یاد ہے؟ کہا جی فرزند رسول، کے بغیر نماز کہاں ہوتی ہے؟ کہا پڑھ تو صحیح۔ اس نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ امام نے پوچھا کب سے ایک ہے؟ امام نے پوچھا کب سے ایک ہے؟ کہا جب سے ہے تب سے ایک ہے۔ جی، جب سے ہے تب سے ایک ہے، واحد نہیں احد ہے۔ جی، تو امام نے فرمایا پنجتن جب سے ہیں تب سے پاک ہے، اب کب سے ہیں یہ خدا جانے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے پر محمد و آل محمد۔
میں اس نقطے کو پھر پڑھوں گا، کہیں اور پڑھوں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات اشاعت پا جائے، یہ بات ذہنوں تک پہنچ جائے۔ ہر ذہن اعلی محمد تک نہیں پہنچ سکتا، مجبوری ابھی کہاں، جہاں میں نے تقریر روکی ہے ابھی یہیں سے میں کل کی تقریر کو مسلسل کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ پر زیادہ بار ہو میرے سامعین پر، مگر آج بات صرف اتنی ہی ہے، کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ نجاست نے چاہا کہ طہارت کو مات دے، اکثریت نے چاہا، دیکھا کہ اقلیت میں کم ہیں، 5 میں اب 1 رہ گیا ہے حسین، اب 1 رہ گیا ہے حسین۔ اگر اس شمع کو گل کر دیا جائے تو پھر ہم ہی ہم ہیں۔ کل کا تقریر کا میرا جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابو سفیان نے آ کے کہا تھا عبداللہ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہ تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہوگا۔ دیکھیے میں تقریر کو کس بل پہ لے جا رہا ہوں اس عنوان کو، کسی کی نگاہ میں یہ اسلام ہے، کسی کی نگاہ میں یہ ملک ہے، جہاں ملک ہے وہاں نجاست ہے، جہاں اسلام ہے وہاں عدالت ہے۔ جی یہ ہے تو یہ سوچا کہ اب اس شمع کو گل کر دو۔ نجاست چاہتی تھی کہ طہارت پر حاوی ہو جائے، مگر جن سے نجاستوں کو دور رکھا، نجاستوں سے جن کو دور رکھا، جہل اور علم کا کوئی مقابلہ نہیں، شک اور یقین کا کوئی مقابلہ نہیں، طہارت و نجاست میں کوئی ربط نہیں، انکار کر دیا۔ ارتقاء نور ہے حسین، حسین اس منزل پر ہے کہ جہاں دنیا نے یہ کہا کہ رمد قرآن از حسین آموختیم، ہم نے قرآن کو حسین سے سیکھا۔ دنیا نے یہ کہا کہ ہم نے حسین سے قرآن کو سیکھا۔ حسین حقیقت قرآن ہے، حسین نفس مطمئنہ کی منزل پر ہیں۔ ایسے موقع پر بچوں کو ساتھ لیا، کربلا پہنچ گئے۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ترتیب سے مصائب پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہر شہید کا تذکرہ ہو جائے۔ اسی طرح سے آج میں یہ عرض کروں کہ ہمارے پاس مرثیے میں بڑا اہتمام کیا ہے۔ میر انیس مرحوم نے اگر ان مرثیوں کو نہ کہا ہوتا تو شاید ہم آل محمد کی دہلیز رسا نہیں ہو پاتے۔ انیس نے یوں منظر کھینچے ہیں کہ ہم کو یہ لگے کہ یہ کربلا ہو رہی ہے، یوں کربلا ہو رہی۔ آج 3 محرم ہے، دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، زانوں پہ رکھا سر کو امام دوسرا نے۔ سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گر تھی اور بیچ میں حر تھا، اور بیچ میں حر تھا۔ مگر یہی مرثیہ جب آگے بڑھتے بڑھتے اس منزل پر آیا جہاں آپ 2 شہزادوں کی شہادت سنتے ہیں، تو اسی مرثیے میں میر انیس نے کہا کہ جب لاشیں آئیں بچوں کی، میں اگلی مجلس میں آپ کو جنگ بھی سنا دوں گا شہزادوں کی، مگر اب اس وقت اتنا سن لیجئے کہ میر انیس نے جب لاشوں کے آنے کا تذکرہ کیا تو کہا منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری، آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری، ہوتا ہے بیان شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، ہم راہ نہ بستر ہے نہ راحت کا بچھونا، 2 بھائی ہو تم ایک جگہ ساتھ ہی سونا، معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں
چونک کے رونا، صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا۔ اور پھر ایک مقام پر جب انیس پہنچے ہیں تو ایوب کہہ کے آگے بڑھے ہیں کہ عباس علمدار ثنا کرتے ہیں ہم شکل نبی مدح وقا کرتے ہیں اٹھو، عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو، آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، یوں سو نہیں جاتے۔ اور اس کے بعد صرف ایک بیت پڑھوں گا، بند نہیں پڑھوں گا، اسی بیت پر میں مجلس کو تمام کیا جاتا چاہتا ہوں۔ میر انیس نے ایک جگہ کہا کہ فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار، بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو برلا، اربعین کا موقع ہو، ناسوں کو ذریعہ حسین پہ بہنے کا اہتمام کرتے۔ ماتم حسین مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا، مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا، ڈوبا ہوا نبی کا سفینہ ابھر گیا، مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا، مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا۔ کیا جانے کیوں فرات کی موجوں میں شور ہے، کیا جانے کیوں فرات کی موجوں میں شور ہے، شاید کہ تشنہ لب کوئی ساحل پہ مر گیا، مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا، مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا، روتی ہے بے بسی علی اصغر کے حال پر، روتی ہے بے بسی علی اصغر کے حال پر، پانی نہ پایا تیر گلے میں اتر گیا، مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا، مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا، شبیر کیا سنبھالتے اکبر کی لاش کو، شبیر کیا سنبھالتے اکبر کی لاش کو، نو کے سینہ کے ساتھ لپٹ کر جگر گیا، مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا، مظلوم کربلا کا لہو کام
کام کر گیا. ماں بھی غریب چھوڑتی کیوں کر حسین کو. ماں بھی غریب چھوڑتی کیوں کر حسین کو. زہرا کی روح ساتھ گئی سر جدھر گیا. مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا. مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا. اب تک دیار شام کی راہیں اداس ہیں. اب تک دیار شام کی راہیں اداس ہیں. بے وارثوں کا قافلہ ہو کر جدھر گیا. مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا. مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا. باد حسین لوٹ لی چادر بطول کی. باد حسین چھین لی چادر بطول کی. باد حسین چھین لی چادر بطول کی. کنبہ نبی کا قید ہوا ننگ سر گیا. مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا. مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا. ڈوبا ہوا نبی کا سفینہ ابھر گیا. مظلوم کربلا کا لہو کام کر گیا. حسین 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 یا علی یا علی. عباس عباس حسین حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین. السلام علیکہ ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکہ ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین. السلام علیکہ وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء. السلام علیکہ یا مغیث شیعۃ وزراء فی یوم الجزاء. السلام علیکہ المدفون بارض طوس. السلام علیکہ یا مولا یا علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب الزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا امام الانس والجان. السلام علیکہ وعلی آبائکت طیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ